حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما إمامنا وقائدنا وصاحبنا بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن العسكري ولعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تمام تعریفیں تمام حمد اس وحدہ لا شریک خدائے بزرگ و برتر کے لیے اور درود ہے سلام ہے سرکار ختمی مرتبہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین پر. دیکھیں عنوان جن اشعار کی قیادت میں اس مجلس کا آغاز کیا گیا بہت مشہور و معروف اشعار ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کے. دیکھیں ویسے تو بہت زیادہ شعر و شاعری دنیا میں ہوئی امام حسین علیہ السلام کے متعلق وسیع بھائی، لیکن اس ٹکر کے شعر ابھی تک نہیں ہو پائے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بھئی اگر مصروں کے اوپر دیکھا جائے غور کیا جائے، میں نے کہا شعر و شاعری بہت ہوئی اور ذات امام حسین علیہ السلام وہ ذات مقدس ہے کہ جس کے اوپر سب سے زیادہ شعر و شاعری بھی ہو رہی ہے، سب سے زیادہ خطابت بھی ہو رہی ہے اور سب سے زیادہ تحریریں بھی جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے. اچھا ایسی صورت میں جب اتنی اکبر بھائی شعر و شاعری دیکھیں شاعر اہل بیت اکبر بنارسی صاحب بھی تشریف فرما ہے، اتنی شعر و شاعری ہونے کے باوجود بھی جو خواجہ اجمیری کے اشعار ہیں اس کے ٹکر میں ابھی معاملہ دیکھیں ہر مصرع کے شاہ است حسین بادشاہ است حسین ایک انقلابی ہے کہ نہیں ہے؟
ایک جداگانہ کیفیت کا حامل مصرع ہے کہ نہیں، کہ حسین شاہ بھی ہیں، حسین بادشاہ بھی ہیں۔ اچھا شعراء حضرات تشریف فرمائے، جب شاہ کہہ دیا تو بادشاہ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اچھا ایک جو معاملہ ہے وہ یہ کہ آپ دیکھیں شاہ بھی بادشاہ بھی، اور اس کے بعد دین، اور پھر دین کو پناہ دینے والے۔ اچھا اگر شاہ اور بادشاہ کہنے کے بعد معاملہ رک جاتا، دیکھیں سپوز دیٹ مان لیجئے یہ کہہ دیا جاتا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، اس کے بعد معاملہ رک جاتا، یا کوئی دوسرا معاملہ ہو جاتا اس کے بعد، کوئی دوسرا شعر ہو جاتا، کوئی دوسرا مصرع ہو جاتا، تو آپ کو معلوم ہے کیا خرابی لازم آتی؟ خرابی ایک دم سیدھی سیدھی یہ لازم آتی کہ بھائی صاحب شاہ اور بادشاہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو کہہ دیا، تو اس میں فضیلت کون سی ہو گئی؟ دنیا میں شاہ بہت موجود ہیں، شاہ بحرین ہیں، فلانے ہیں، دھماکے ہیں، بہت معاملہ ہے کہ نہیں ہے، اور بادشاہ بھی دنیا میں بہت گزرے، تو اگر شاہ اور بادشاہ کہہ دیا گیا تو اس میں کون سا فضیلت کا گوشہ ہے کہ جو خواجہ اجمیری علیہ الرحمہ نے کوئی خصوصی جو ہے وہ الگ سے بیان کر دیا ہو؟ کہ آپ سمجھے ہی نہیں، شاہ اور بادشاہ کہنے کے بعد اسی وجہ سے تو آپ نے دین کہہ دیا کہ امام علی مقام دین ہے، امام حسین دین ہے، اس وجہ سے کہ دنیا والوں کی سمجھ میں آ جائے کہ تمہاری بادشاہی اور ہے، امام حسین کی بادشاہی اور ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اچھا آپ بتائیے یہاں لکھنؤ میں کتنے بادشاہ گزرے؟ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو کتنے بادشاہ؟ اور یہ جو گلف کنٹریز ہیں اس میں اٹھا کے دیکھیے کہ شاہ کا معاملہ اور بادشاہ کا بھی معاملہ، جہاں ڈیموکریسی نہیں ہے، پتہ چلا جمہوریت نہیں ہے یا ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، وہاں کیا ہے؟ وہاں شاہی ہے یا بادشاہی ہے، اس کے علاوہ کیا؟ اچھا جب یہ معاملہ اب دیکھیں فضیلت، دیکھیں جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے امام علی مقام سے، اس کے وہاں کوئی معاملہ کمزور نہیں ہوتا ہے۔ آپ یاد رکھیں کمزوری کہاں ہوتی ہے؟ جہاں سچی محبت نہ ہو۔ جب سچی محبت نہیں ہوگی تبھی کمزوری کا معاملہ ہوگا۔ دیکھیں فکری اعتبار سے بھی، تقریری اعتبار سے بھی، اور کرداری اعتبار سے بھی، اگر سچی محبت نہ ہو امام حسین کی تبھی کمزوری پائی جاتی ہے انسان کے اندر، چاہے تقریری لحاظ سے ہو، چاہے تحریری لحاظ سے ہو، چاہے کرداری لحاظ سے ہو۔ لیکن اگر سچی محبت ہے تو کسی بھی زاویے سے کمزوری نظر نہیں آئے گی۔ اچھا جب محبت کمزور ہوتی ہے تبھی تو انسان جو ہے ڈگا ماری کرتا ہے معاشرے میں، تبھی تو عبادات الہیہ کو ترک کرتا ہے، ورنہ اگر سچی محبت ہو تو انسان مصلی کو بھول جائے۔ آپ بتائیے ہم کو کیا عقل میں آنے والی چیز ہے کہ اگر سچی محبت امام علی مقام کی ہو تو کیا یہ مانا جا سکتا ہے کہ انسان مصلی سے غافل ہو، انسان عبادات سے غافل ہو جائے، انسان احکام شریعہ سے واقف نہ ہو، انسان غریبوں کا حق جو ہے غصب کرنے لگے، انسان یتیموں کو پریشان کرنے لگے، انسان خواتین کی عزت نہ کرے، انسان علماء کا مذاق اڑانے لگے؟ اگر ایسی کیفیت کسی کے اندر پائی جا رہی ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ سچی محبت امام علی مقام کی نہیں ہے آپ کے اندر، اس وجہ سے کہ محبت ہی امام علی مقام کی وہ ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں ہم کو کامیاب کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اچھا یہ معاملہ نظام عزاداری، نظام عزا، اسی کے ذریعے سے تو انسان مضبوط ہوتا ہے، اس کے اندر جو کمیاں ہیں اس کو دور کیا جاتا ہے نظام عزاداری ہی کے ذریعے سے۔ ورنہ آپ بتائیے 36 گڑھ سے مومنین حضرات ہمارے آ گئے، شکریہ ادا کرنا چاہیے ان کا کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور نہ آپ 36 گڑھ جاتے نہ وہ آتے، اگر نظام عزا نہ ہوتا تو ملاقات جو ہے وہ مشکل ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ اور کل ہی میں نے کہا تھا کہ جو انجمنیں آئی ہیں
وہ ان کی خدمت کریے آپ، ان کو بہترین کھانا ناشتہ، ان کے پیر دھلائیے، ان کے پیر دبائیے، کیا اس میں ثواب نہیں ہے؟ اچھا یہ جو مشی ہوتی ہے وہاں سے کربلا معلیٰ سے جو زائرین گئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے زیارت کو قبول فرمائے، اور جو نہیں گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وہاں معلوم ہے یہ جو بڑے بڑے علماء سر کے اوپر امامہ رکھے ہوئے، اور وہ جو مشی ہوتی ہے کربلا معلیٰ سے نجف اشرف تک، اس میں دیکھیے زائرین کے پیر دھلا رہے ہیں، مشی کرنے والوں کے پیر دبا رہے ہیں۔ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ انجمن آئی ہے بس 10 نوحے آپ اس کے اوپر برڈن ڈال دیجئے، ارے ان کا آنا ہی جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے، اسی میں ان کا شکریہ ادا ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اچھا نظام عزاداری میں نے عرض کیا کہ یہ جو اگر معاشرے میں کہیں بھی کمزوری پائی جا رہی ہے، اگر مساجد اللہ خالی ہیں، مساجد اللہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر اگر خالی ہیں، تو سمجھ لیجئے گا کہ امام عالی مقام کی، امام حسین علیہ السلام کی محبت ابھی سچی ہمارے دل کے اندر داخل نہیں ہوئی، ہمارے دماغ میں سچی محبت بسی ہوئی نہیں ہے۔ ورنہ آپ یاد رکھیے گا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کا چاہنے والا ہے تو چیلنج ہے میرا ممبر رسالت سے، وہ بے نمازی نہیں ہو سکتا ہے، اس وجہ سے کہ بے نمازی یزیدی ہوتے ہیں، بے نمازی حسینی نہیں ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اچھا آپ کو بتائیں کہ دیکھیں نماز فجر کی بہت اہمیت ہے، ہمارے وہاں نظام اہل تشیع میں نماز فجر کی بہت اہمیت۔ ویسے تو عبادات الہیہ ہیں، نمازیں ہیں، بہت بڑی چیز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکانا بہت بڑی چیز ہے، لیکن نماز فجر کو جو اہمیت حاصل ہے، دیکھیں نماز عبادات میں، اعمال حسنہ میں سب سے اولین عبادت ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے فقہ اور علماء نے اعمال حسنہ میں اول نماز قرار دیا۔ یہ فروع دین میں پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں، اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، یہ ساری چیزیں رٹا دی جاتی ہیں کہ نہیں، تنظیم المکاتب والی دینیاتی میں رٹا دی جاتی ہیں، ایک دم عالم بچپنائی میں یاد کرا دی جاتی ہے کہ نہیں کرا دی جاتی ہے۔ اب عبادات الہیہ میں اول نماز ہو گئی۔ اچھا اول نماز ہے، نماز کیوں اولین عبادت ہے معلوم ہے؟ اس سجدے کی وجہ سے۔ نماز ہماری تمام عبادتوں کی روح ہے، اور اسی وجہ سے احادیث مقدسہ میں یہ وارد ہوا کہ جس کی نماز خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اس کے سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز خدا کی بارگاہ میں رد ہو گئی تو سارے اعمال رد ہو جائیں گے۔ نماز اولین عبادت جس کے اوپر انحصار عبادات جتنی بھی عبادتیں اس کا انحصار کس کے اوپر؟ نماز کے اوپر۔ اور نماز کیوں اولین عبادت ہے؟ سجدے کی وجہ سے اولین عبادت ہے۔ یہ جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو خم کرتے ہیں، اس وجہ سے نماز اولین عبادت ہے، اور انحصار عبادت تمام عبادات الہیہ کا انحصار نماز کے اوپر ہے۔ اور ان تمام نمازوں میں جو نماز فجر ہے اس کی اگر احادیث اٹھا کے دیکھ لیجئے، احادیث مقدسہ، تو اس کی الگ اہمیت ہے، حالانکہ ہے تو 2 ہی رکعت۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی 2 ہی رکعت تو ہے۔ یہ تو چلیے معاملہ یہ تھا کہ مولانا وسیم صاحب قبلہ آگے تشریف لے آئیں، آئیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اچھا اب نماز جو فجر ہے 2 ہی رکعت ہے۔ دیکھیے شب بیداری کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے، شب بیداری تو پوری رات ہوئی، اور روز شب بیداریاں تھوڑی نہیں ہوتی ہیں کہ پتہ چلا 365 دنوں میں شب بیداریاں ہوں، کچھ مخصوص تاریخیں ہوتی ہیں انجمن آئے ماتمی کی کہ جس میں شب بیداری ہوتی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس سال 3 شب بیداریاں سرفراز گنج میں ہوں،
اور اس میں کوئی گھبرانے اور پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، چونکہ آپ کو عزاداری ہی کے لیے خلق کیا گیا ہے، آپ کو عزاداری کے لیے پیدا ہی کیا گیا ہے، لیکن عزاداری کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی بیان کرنا ضروری ہے، جو میں بیان کر رہا ہوں۔ 2 رکعت نماز ہے فجر کی۔ عجب، چاہے پوری رات شب داری کی ہو، کیا نماز گردن سے اٹھا لی جائے گی؟ اٹھائی تو جائے گی نہیں۔ عام دنوں میں شب داریاں نہیں ہوتی ہے تب بھی نہیں اٹھائی جائے گی۔ عجب فضیلت کا معاملہ معلوم ہے۔ 2 رکعت نماز انسان سوچے کہ وہ کرائیٹیریا ذہن میں نہیں بنا سکتا ہے کہ کتنا ثواب 2 رکعت نماز کا، نماز فجر کا ثواب کتنا ہے، انسان کرائیٹیریا نہیں بنا سکتا ہے۔ اور نماز فجر ہی وہ ہے کہ جس کو ترک کرنے کی وجہ سے انسان کا چہرہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ بعض حدیثوں میں دیکھیے عالم دین تشریف فرما ہے، میری بات کی تصدیق کریں گے کہ نماز فجر ترک کرنے سے انسان کا چہرہ مکروہ ہو جاتا ہے، بعض حدیثوں میں وارد ہوا ہے۔ اب آپ بتائیے 2 رکعت نماز اور اتنی اہمیت، اور اس کے اگر اس کو ترک کر دیا جائے تو کیا خرابیاں ہوں گی؟ بھائی چہرہ مکروہ ہو جائے گا تو بہت ساری چیزیں، اب کوئی پہچان پائے نہ پہچان پائے، لیکن جو صاحب نظر ہیں وہ تو مکروہ چہروں کو پہچان لیتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اچھا معلوم ہے یہ جو شاہی اور بادشاہی، میں نے کہا تھا امام عالی مقام کی کہ حسین شاہ بھی ہیں، حسین بادشاہ بھی ہیں، اگر معاملہ یہاں کے اوپر رک جاتا تو دنیا کہتی کوئی فضیلت کا گوشہ نہیں ہے، کیونکہ معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ شاہ بہت ہیں، بادشاہ بہت ہیں، کون سی فضیلت کا گوشہ اس میں موجود ہو گیا کہ جس کو خواجہ اجمیری علیہ الرحمہ بیان کرنا چاہتے تھے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اسی وجہ سے آپ نے دین کہہ دیا کہ حسین شاہ بھی ہیں، حسین بادشاہ بھی ہیں، اور حسین دین بھی ہیں۔ دین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا والوں کی جو بادشاہی ہے اس کا تعلق دنیا والوں سے ہے، لیکن حسین جب دین ہے تو یہ بادشاہ دین ہے، اور جو بادشاہ دین ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے بادشاہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہی ساری چیزیں ہیں کہ جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر سوشل میڈیا نہ ہو تو یہ سوشل میڈیا سے بہت اچھا ہے کہ کم سے کم لوگ نظام شیعت سے واقف تو ہو گئے، جو غلط فہمیاں تھی وہ تو دور ہو رہی ہیں۔ آپ اس پہ تو غور کریے، بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں، بہت سارا انقلاب آ رہا ہے۔ جہاں شیعہ نہیں تھے وہاں بھی لوگ نظام شیعت کو قبول کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر راستہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ ریسرچ کریں، آپ تحقیق کریں، آپ موجودہ دور کو دیکھیں، دیکھیں جو خناس بھر دیا گیا ہے ذہن میں، اس کو نکلنے میں تو تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن دھیرے دھیرے وہ خناس جو ہے نکل رہا ہے۔ میں آ رہا تھا مجلس پڑھ کے، اسٹیشن پہ ایک جوان جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، وہ نعت وغیرہ سب پڑھتے تھے، تو ایک تو مصرع ان کے ہاتھ میں تھا، وسیع بھائی، اب وہ اس میں طے نہیں کر پا رہے تھے کہ ردیف کیا ہے، قافیہ کیا ہے۔ اچھا ہم بھی سادی وردی میں کرتا پائجامہ پہنے بیٹھے ہوئے تھے، اب یہ کسی کو فون میں لائے، کسی حضرت کو کہنے لگے حضرت اس میں سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کہ ردیف کیا ہے، قافیہ کیا ہے۔ تو اب حضرت بھی نہیں بتا پائے ہوں گے یا حضور ذہن نہ ہوں، تو اب جب حضرت نہیں بتا پائے تو ہم بغل میں بیٹھے تھے، ہم نے کہا یہ ردیف ہے، یہ قافیہ ہے، تو وہ چونک گئے، کہنے لگے ارے حضرت نہیں بتایا پائے، آپ نے بتا دیا، تو ہم نے کہا ہم بھی حضرت ہیں بھیا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب یہ دیکھیں کہاں سے معاملہ۔ اچھا اب پہلا سوال یہ کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ جو ہے وہ شیعہ ہے، ہم نے کہا اس سے یار تم کو کیا لینا دینا، ہم شیعہ ہے یا کیا ہے، لیکن ہم نے یہ بتاؤ جو ردیف قافیہ بتایا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا وہ پھر ایک جو ہے وہ انہوں نے نام لیا، کہنے لگے ان کے بارے میں دیکھیے کچھ اچھے اشعار ہو گئے، تو کہیں پڑھ رہے تھے، اس کی ریکارڈنگ تھی موبائل میں، وہ ہم کو سنانے لگے۔
تو اب وہ جو ہے کہنے لگے دیکھیے کتنے یہ ان کے بارے میں جو ہے وہ کتنا اچھا شعر ہو گیا. تو ہم نے کہا یہ جو ہے جن کی بات آپ کر رہے ہیں یہ کون والے ہیں جو 40 سال کے بعد ایمان لائے تھے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جلدی صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اچھا ہم تو سوچ رہے تھے کہ تیاری میں تھوڑا ٹائم ہے تو ہم اسی حساب سے چل بھی رہے تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اچھا بس بہت جلدی آپ سن لیجئے. اب یہ کہ معاملہ یہ وہ ہم نے کہا یہ کون والے ہیں جن کا آپ نام بتا رہے ہیں؟ یہ جو 40 سال کے بعد ایمان لائے تھے، جنہوں نے 40 سال تک بت پرستی کی وہ. اور ایک جملہ اور کہا تھا کہ جو منبر سے پڑھنے والا نہیں ہے کہ جب 40 سال کے بعد ایمان لائے تو ان کی سنت کیسے ہوئی ہے، یہ والا معاملہ. یہ چلیے چھوڑ دیجئے معاملہ. اب یہ کہنے لگے یہ کون سی بات ہو گئی؟ تو ہم نے کہا کہ اس نام کے بہت سارے ہیں، اسلام کے بہت سارے ہیں. اور آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں جہاں تک ناموں کا سوال ہے آپ ناموں میں الجھنے کی آپ کو ضرورت نہیں. آج کہا جاتا ہے حضرت علی کے بیٹے کا نام جو ہے وہ یہ تھا، عثمان تھا حضرت علی کے بیٹے کا نام. آپ پہلے جا کے تاریخ میں ریسرچ کر کے تو دیکھیں کہ یہ عثمان کس کی وجہ سے نام حضرت علی ابن ابی طالب نے رکھا تھا. عثمان ابن مظعون یہ دوست تھے امیر المومنین علی مرتضی شیر خدا کے، اور ان سے علی مرتضی بہت محبت کرتے تھے. ان عثمان ابن مظعون کی نسبت سے اور ان کی وجہ سے آپ نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھ دیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور آپ کو بتائیں جو دو بھائی تھے کربلا میں، ایک کا نام عمر تھا اور دوسرے کا نام علی تھا. دیکھیں مولانا صاحب تشریف فرمائیں، آپ اگر شہدائے کربلا کی فہرست میں اٹھا کے دیکھیں تو کم سے کم 3 یزید نام کے ادھر مل جائیں گے شہدائے کربلا میں بعض تاریخوں میں. آپ اٹھا کے تو دیکھیے کہ معاملہ کہاں سے کہاں تک جو ہے وہ پہنچ رہا ہے. یعنی 3 یزید نام کے ادھر مل جائیں گے شہدائے کربلا میں. یعنی ایک وہ یزید کے جو قتل امام حسین کے اوپر جس نے آمادہ کیا تھا، اور 3 ادھر سے نصرت کرنے والا. آپ ناموں کے اوپر الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا آج نام کیوں نہیں رکھتے ہم؟ اس وجہ سے نہیں رکھتے چونکہ آج نام شناخت بن چکے ہیں. شناخت جیسے ہی نام پوچھا جاتا ہے اور کسی نے بتایا بس مسلک کا شناخت ہو جاتا ہے کہ یہ اہل بیت والا ہے یا بنی امیہ والا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اس وجہ سے آج شیعہ علماء کی جانب سے اجتناب اور پرہیز ہے کہ ایسے نام نہ رکھو کہ جو دشمنان اہل بیت کے نام تھے، ورنہ نام کی. اچھا چلیے 2 بھائی ہیں جو علی نام کے ہیں وہ ادھر ہیں فوج یزیدی کی طرف سے ہیں، اور جو عمر نام کے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں. یہی کربلا کی بات ہو رہی. اچھا ہمارے وہاں کیا ہے کربلا کے جو اصل پس منظر ہے اس کو علماء بیان نہیں کرتے. ہمارے بچے بھی جو ہے وہ اس طریقے سے یہ ساری چیزیں نہیں جانتے کہ، اور جب نہیں جانتے ہیں تبھی ظاہر سی بات ہے کوئی بھی شیطان آتا ہے وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ارے یار یہ کیا ہے وہ کیا ہے. اب خام خواہ کا زبردستی کا ایک الگ سے شوشہ. بس یاد رکھیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو عبادت الہیہ کے لیے خلق کیا ہے، اور عزاداری عبادت ہے، اور عزاداری کے کچھ تقاضے ہیں جن کے اوپر عمل کرنا ہے. عزاداری کے تقاضوں میں نماز بھی ہے. اس وجہ سے میں نے کہا کہ حسینی بے نمازی نہیں ہوتا ہے، یزیدی بے نمازی ہوتا ہے. اس کو اگر سمجھ میں آ جائے گا تو انسان نماز ترک نہیں کرے گا. اچھا کربلا میں نماز کی کتنی پابندی اور اذان کی ہوئی؟ ایسے موقعوں کے اوپر معلوم ہے اگر ہمارا جلوس نکل رہا ہوتا ہے اور ظہر کے وقت مسجد کے پاس پہنچ جاتا ہے تب بھی ہمیں یہ گوارا نہیں ہوتا کہ چلیے مسجد میں داخل ہونے کے بعد نماز پڑھ لیں اس کے بعد اپنا جلوس آگے لے جائیں. ایک دم عام جو مشاہدہ ہے. بہت ساری چیزیں تاریخ اور حدیث اور قرآن مجید سے تھوڑی نہیں بیان کی جاتی، مشاہدات سے بیان کی. پورا جلوس مسجد کے پاس مساجد اللہ کے پاس پہنچ گیا اور ایک مؤذن نے اذان دے دیا. اس کے بعد جب اذان ہوئی تو لوگ خاموش ہو گئے، اس کے بعد آگے بڑھ گئے. کچھ لوگ چلے گئے مسجد نماز پڑھ لی. اچھا کیا یہ ہدف کربلا ہے؟ کیا مقصد کربلا ہے؟ ذرا بتائیے. جب ناگزیر اور پراشوب ماحول ہوتا ہے
آدمی اذان بھی بھول جاتا ہے، اس دن کہیے اذان ہی نہ ہو جب مصیبتوں کی گھڑیاں ہوتی ہیں، لیکن اتنے خلوص سے اذان کہ شبیہ پیغمبر کو تیار کیا جائے اذان صبح کے لیے۔ آپ وہ لمحات اپنے ذہن میں رکھیے اور عبادات الہیہ کے متعلق سوچئے کہ جو مقصد تخلیق بشر ہے کیا منزل ہے۔ شبیہ پیغمبر کو تیار کیا جا رہا ہے، بیٹا اذان دے دو تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی لامتناہی زندگی عطا کر دے اذان کو۔ اور معلوم ہے بیویاں بے چین تھی، آج ہم اذان سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، معاف کیجئے گا، تلخ جو ہے زبانی کے لیے تو میں مشہور ہوں اور زیادہ تر لوگ مخالف ہو جاتے ہیں، لیکن غور کیجئے گا، ٹھنڈے دماغ سے سوچئے گا کہ ہم اذان جو ہے بے توجہی سے سنتے ہیں، لیکن یہ جو سیدانیہ تھی یہ کہنے لگی علی اکبر اذان دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، ایک دم توجہ کے ساتھ۔ سیدانیہ بھوکی ہیں، سیدانیہ پیاسی ہیں کربلا میں، لیکن عبادات الہیہ کا اس طریقے سے لطف الہیہ میں مشغول ہے سیدانیہ۔ ارے شبیہ پیغمبر اذان دینے کے لیے، معلوم ہے بہت وقت نہیں ہے، وکیل صاحب نے کہہ دیا مجھے ایک دم مختصر اعتبار سے تاکہ کربلا کی یاد آ جائے۔ اچھا اب یہ کہ جناب زینب نے فضہ سے فرمایا میرے ماجائے سے کہہ دیجئے کہ علی اکبر سے شبیہ پیغمبر سے کہیں کہ ذرا بلند آواز سے اذان دے دے، ہم شبیہ پیغمبر کی اذان کو نینوا میں سننا چاہتے ہیں کربلا میں۔ اب روایت یہ کہتی ہے امام حسین رونے لگے، اے شبیہ پیغمبر، اے پیغمبر کی شبیہ، اے اللہ کے رسول کی شبیہ۔ میری ماجائی زینب نے یہ کہا ہے بلند آواز سے اذان دینا، بلند آواز سے۔ علی اکبر رونے لگے، بابا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ کربلا میں آپ کی بہن خیمے میں اذان سنیں اور ہماری بیمار بہن جو مدینہ منورہ میں ہے وہ اذان نہ سن پائے۔ بس اتنا سننا تھا کہ امام رونے لگے، ارے علی اکبر تم اذان دو، آج میری بہن کربلا میں سنے گی، تمہاری بہن مدینہ منورہ میں اذان سنے گی۔ علی اکبر نے اذان دی، جناب زینب مصلی کے اوپر گر پڑی۔ روایت کہتی ہے بیمار صغرا مجلس ختم ہو رہی ہے، بیمار صغرا اپنے ہاتھوں کا سہارا لے کے تڑپ کے بیٹھ گئی، اہل مدینہ کو بلایا، رونے لگی، کیا میرا بھیا علی اکبر آ گیا، کیا میرے بابا آ گئے، کیا میرا بھائی علی اصغر آ گیا، کیا میرا قافلہ واپس آ گیا۔ مدینے والے رونے لگے، شہزادی کوئی واپس نہیں آیا۔ روایت کو چھوڑتے ہوئے آئی صحن خانہ میں بیٹھ گئی، ہائے میرے بابا، ہائے میرے بھائی، ہائے شبیہ پیغمبر، ہم زیارت کرنا چاہتے، رو رہی۔ روایت کہتی ہے ہمارے اہل تشیع کے علماء نے تحریر کیا کہ ایک کبوتر اپنے پروں میں خون کو لیے ہوئے آ کے دیوار صغرا کے اوپر بیٹھ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی بے قراری سے رو رہی، ہائے میرے بابا، تو ایک مرتبہ کبوتر بھی رونے لگا، اس کے پروں سے خون گرا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے دیکھا، رو کے فرمایا اے پرندے، کیا تیرا بھی قافلہ پردیس میں ہے؟ کیا تیرا قافلہ پردیس میں ہے؟ پرندہ گویا ہوا شہزادی میرا قافلہ پردیس میں نہیں ہے، لیکن ہائے غضب ہو گیا، کربلا میں حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے ذبح کر دیے گئے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير